شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 13 بہادر سپوت شہید، 14 خارج بھی ہلاک۔ فیلڈ مارشل کا امن دشمنوں کو سخت پیغام، کہا دہشت گردوں کے ہر سہولت کار کو پکڑا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ایم ایچ بنو آمد۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پوری قوم وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ ہے اور سب آپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ آئی جی پولیس کے پی ذوالفقار حمید بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ NDMA کی اگلے 48 گھنٹوں میں ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی، سیلاب اور اربن فلڈنگ کے الرٹ بھی جاری۔ NDMA کی اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بارشوں سے پنجاب کے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، سندھ کے کئی شہروں میں بھی شدید بارشوں کا امکان، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں طوفانی بارشیں متوقع، گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلابی صورتحال کا خطرہ، آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کا امکان۔ بلوچستان کے ضلع یوگ میں سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہونے والے 4 خواتین کی نماز جنازہ ملتان میں ادا کر دی گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بہنیں اور ایک بچی شامل ہے۔ ملتان کی بدقسمت فیملی پکنک منانے کے لیے یوب گئی تھی۔ دریائے سوات میں لاپتہ مزید 3 سیاحوں کی لاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، کیبل بائی پاس، بری کوٹ اور خوازہ خیلہ میں آپریشن جاری۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی، 11 کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ لکھی مروت میں رات گئے وانڈا کڑا کے قریب نامعلوم افراد کا فائرنگ، شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر 2 ساتھیوں سمیت قتل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد شہاب خیل سے قبول خیل جا رہے تھے، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ کراچی میں نیگلیریا نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ کراچی میں نیگلیریا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ 17 سالہ نوجوان سید شاہ علی قادری نارتھ کراچی کا رہائشی تھا۔ نوجوان ٹیسٹ مثبت آنے کے 1 روز بعد ہی انتقال کر گیا۔ اور کہروڑ پکا کے علاقے پتن کوٹ کوڑا جھن میں ڈاکوں کا CCT سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 62 سنگین مقدمات میں مطلوب ساجد عرف گڈولا ہلاک، 2 فرار ہونے والے ڈاکوں کی تلاش جاری۔ The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. کوئی دشمن سمجھے پاکستان کمزور ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ پاک بحریہ کی کمیشننگ پریڈ سے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا اگر دشمن یہ سمجھے کہ آئندہ پاکستان خود مختاری پر حملے کو برداشت کرے گا تو یہ خطرناک غلط فہمی ہوگی۔ ہم اپنی قومی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن متکبرانہ اور جارحانہ رویے کا مسلسل مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ پاکستان ہر حال میں اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کا دفاع کرے گا۔ بھارت نے غیر ذمہ دارانہ جارحیت کا ارتکاب کیا جس سے پورے خطے کو خطرہ تھا۔ مسلح افواج کے بھارت کو پرعزم جواب سے قومی وقار مضبوط ہوا۔ آپریشنل صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ کسی بھی قیمت پر اپنی دھرتی کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ حق کے خود ارادیت کے حصول میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ خطے میں مستحکم امن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ناممکن ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। बैरिस्टर गौहर से कहा मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठकर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर की भी वज़ीर आज़म की पेशकश की तस्दीक। बोले ईवान में सबके सामने वज़ीर आज़म कह चुके हैं हमारी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं गया। किसी के दिल में, किसी की व्यू में ये अबहाम ना रहे कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो आज़ाद थे वो आज भी आज़ाद है। नहीं, वो सारे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, हैं और उसी के अंदर रहेंगे। पीटीआई से बोगस में इतनी हदें पार ना करें। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। खाम ख्याली है कि पीटीआई अरकान किसी और जमात में जाएंगे। इंसाफ का असूल आज जितना मुश्किल है 1996 में नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। शिबली फराज ने कहा पहले ही फैसले टीवी पर डिस्कस हो रहे होते हैं। गुज़श्ता रोज के अदालती फैसले ने आखिरी कील ठोक दी। पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए, अगर हर किसी का नंबर आएगा कोई ये ना समझे हम बच गए। बानी पीटीआई से गद्दारी करने वाला पार्टी से नहीं खुद से ज़्यादती करेगा। पाकिस्तानी मईशत पर मंडलाते दिवालिया के बादल छट गए। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। दिवालिया का इम्कान 59 से कम होकर 47% रह गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। ये सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में आइंदा हफ्ते जंग बंदी कराने का दावा। बोले पाकिस्तान, भारत और इसराइल ईरान के बाद रवांडा और कांगो में भी जंग बंदी करा दी। दुनिया में अमन कायम कराने पर लोग मुझे सराहते हैं। कांगो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। इसराइल से जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में नमाज जनाजा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एहसास के साथ तदफीन।